اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام مومنین اور انتظامیہ کی علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ کھوکھرا پار کا مسئلہ گزشتہ 4 دن سے جو ہے انتہائی تشویشناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے، انتہائی حساسیت وہاں پائی جاتی ہے۔ اور میں آج خود کیونکہ وہاں گیا تھا اور ساری باتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں اور سارے معاملات سن کے آیا ہوں۔ دیکھیے، میں بالکل واضح انداز میں انتظامیہ کو کہتا ہوں کہ جس شخص نے، جس بچے نے وہاں پر توہین صحابہ کا مرتکب ہوا، جس نے توہین صحابہ کی ہے، وہ بچہ اہل محلہ نے اس کو زد و کوب بھی کیا، مارا بھی، اس کے والدین کو بھی زد و کوب کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اہل محلہ کے جو شیعہ حضرات ہیں ان سے ڈیمانڈ کی کہ اسے محلے سے، علاقے سے نکال دیا جائے اور یہاں سے اس کو گھر خالی کرا دیا جائے۔ ہمارے 6 7 8 مومنین کے گھر ہیں جن کے اندر جناب محسن صاحب نے جو ہے ان کے مطابق جو انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی اس کے مطابق فیصلہ کیا اور ان تمام لوگوں کو بے دخل کر دیا گیا۔ اس کی FIR بھی کٹ گئی۔ اب انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ اس پر قانونی چارہ کرے، قانونی کارروائی کرے۔ لیکن گزشتہ دنوں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے توہین کرنے والے کی FIR ہو گئی ہے، اس کی گرفتاری کے لیے تلاش جاری ہے۔ یہ اب انتظامیہ کا کام ہے، جن لوگوں نے FIR کٹوانی تھی کٹوا دی۔ نہ ہمارے کسی آدمی نے اس FIR میں مداخلت کی ہے اور نہ کسی نے اس گستاخی کی تائید کی ہے، حمایت کی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چند بہار کے لوگ اس گلی میں آ کر، اور اس گلی کے چند گنے چنے 1 2 لوگ شرپسند اس گلی میں آ کر اشتعال دلا رہے ہیں، لوگوں کو خوف و ہراساں کر رہے ہیں وہاں کے لوگوں کو، اور ایک انتشار کی صورتحال پیدا کی ہوئی ہے۔ ہم 3 دن سے کوشش کرتے رہے، گفتگو کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے کسی طرح یہ مسئلہ حل ہو جائے، کسی طرح یہ مسئلہ ٹھنڈا ہو جائے۔ لیکن حیران اس بات پر ہوں کہ وہاں کے چند لوگ باہر سے آتے ہیں اور 1 2 لوگ جو اندر کے ہیں وہ وہاں پر ایک ماحول گرم کرتے ہیں، نعرے بازیاں کر رہے ہیں، اشتعال بازیاں کر رہے ہیں، اور محلے سے جو 6 7 گھر اور ہیں ان کو ہراساں کر رہے ہیں، ان کو خوفزدہ کر رہے ہیں، ان کو نکالنے کی وہاں سے دھمکیاں دے رہے ہیں، ان کو مارنے کی، قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ دیکھیے، میں انتظامیہ کو بالکل واضح پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ نے قانونی کارروائی کی، FIR کاٹ دیجیے، آپ جائیے اس کو ڈھونڈیے، جو کر سکتے ہیں آپ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کیجیے۔ لیکن بقایا مومنین جو وہاں رہتے ہیں، اگر ان کو کوئی زخم آیا، ان کو کوئی خراش آئی، تو انتظامیہ بھی سن لے اور دیگر لوگ بھی سن لیں کہ وہ تنہا نہیں ہیں۔ ہمارے وہاں کے مومنین، ہم ان کی پشت پر کھڑے ہیں۔ وہ 40 سال سے وہاں زندگی گزار رہے ہیں، انہی اہل سنت کے برادران کے درمیان 40 سال سے وہاں رہ رہے ہیں، عزاداری بھی کر رہے ہیں، مجلس بھی کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کی میتوں میں، دکھ میں، خوشیوں میں، غم میں برابر کے شریک ہیں۔ ان 6 7 فیملیوں کو ہراساں کرنے کے لیے باہر سے کچھ لوگ آتے ہیں، وہ پلانٹڈ ہیں جو آتے ہیں، اور اس محلے کا ایک لڑکا ہے اور انتظامیہ بھی اس کو جانتی ہے، لوگ بھی اس کو جانتے ہیں، وہ لوگوں کو ورگلا کر چند سادہ جوانوں کو جو ہے لا کر وہاں گاڑیاں بکواتا ہے، وہاں تشیع خلاف ہزا سرائی کر رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں یہ مسئلہ بات چیت کے ذریعے حل ہو جائے۔ میں اہل سنت کے علماء کرام سے، اکابرین سے کہتا ہوں وہ سنجیدہ رول ادا کریں وہاں پر، اور سنجیدگی سے وہاں کے جو فالوور ہیں، ان کے لوگوں کے، جماعتوں کے، ان کو سمجھایا جائے کہ کسی بیرونی شخص کے کہنے کے اوپر ان کے ساتھ شریک نہ ہوں۔ کوئی خدا نخواستہ حادثہ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار پھر سب ہوں گے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، دیکھیے، جس نے توہین کرنی تھی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی FIR کٹ گئی ہے۔ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر قانونی چارہ جوئی کرنا، لیکن اس کی آڑ میں کسی کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ ہماری ماں بہنوں کو ہراساں کیا جائے، ان کی زبان، ان پر ٹونٹنگ کی جائے اور پیچھے پش سے ان کے اوپر نعرے لگائے۔ یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگا۔ میں انتظامیہ کو صاف اور واضح کہہ رہا ہوں، ہم نے اپنے لوگوں کو بالکل پیسفل انداز میں روکا ہوا ہے۔ جس طرح رومر چل رہے تھے، جس طرح لوگ وہاں جانے کے لیے تیار تھے، ہم علماء نے اپنا مثبت کردار ادا کر کے وہاں کے ماحول کو سازگار کیا، اور آج میں گیا، میں وہاں کے مومنین کی حوصلہ افزائی کر کے آیا، ان کے مسائل سن کے آیا ہوں۔ میں صرف انتظامیہ کو اور ان چند شرپسندوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو، اگر کسی کے بھی کوئی خراش آئی، ہماری کسی ماں، بہن، بیٹی یا کسی مومن کو کوئی خراش آئی، تو نام ہمارے پاس آ گئے، ان کی ذمہ دار انتظامیہ بھی ہوگی، اور وہ افراد ہوں گے جو باہر سے آ کر لوگوں کو اکسا رہے ہیں اور اندر کے لوگوں کو، چند لوگوں کو اکسا رہے ہیں تاکہ کوئی انتشار ہو جائے۔ اس کی ساری ذمہ داری ان افراد پر بھی آئے گی اور انتظامیہ پر آئے گی۔ انتظامیہ کا مثبت رول ہے، اچھا رول ہے۔ میں امن و امان قائم کرنے کے لیے انتظامیہ سے بھی کہتا ہوں اور دیگر معتدل سنی علماء کرام سے بھی کہتا ہوں کہ اس فضا کو بہتر بنانے کے اندر اپنا کردار ادا کریں، اور وہ تکفیری ایلیمنٹ جو اس میں داخل ہو چکا ہے، جو ہمیشہ شیعہ سنی کو لڑانے کی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ جواز تلاش کرتا رہتا ہے، اس ایلیمنٹ کو باہر کیجئے اور اس مسائل کو سنجیدگی سے حل کیجئے۔ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ، خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ ہوا، اس کی تمام تر ذمہ داریاں انتظامیہ پر ہوں گی، کیونکہ میں انتظامیہ سے مسلسل رابطے میں بھی ہوں، اور میں وہاں کے مومنین سے بھی کہتا ہوں کہ آپ پریشان نہ ہو، پوری قوم، ہم علماء کرام آپ کی پشت پر کھڑے ہیں۔
कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे लोगों के बड़े हौसले थे। वहां इमाम बारगाह है हमारा, 17 रबीउल को मिलाद भी करेंगे, वहां अहले सुन्नत के उलमा कराम भी आएंगे। लिहाजा मैं चाहता हूं कि मामला बातचीत के जरिए, गुफ्तगू के जरिए हल हो, ताकि इस मुल्क की फिजा को बेहतर बनाया जाए। देखिए, पाकिस्तान में कोई शिया सुन्नी मसला नहीं है। बड़े चंद में मुहर्रम गुजर गया और उसके बाद 12 रबीउल को इतना बड़ा सानिया हो गया मस्तून के अंदर, सैकड़ों लोग, दर्जनों लोग उसमें शहीद कर दिए गए 12 रबीउल मनाते हुए मस्तून में। उसके अलावा आपके अपना कहते हैं पारा चुनार के करीब वहां वाकया हुआ खुर्रम एजेंसी के अंदर, वहां इतने लोग मिलाद में मारे गए। हमें उन दहशतगर्दों को, उन लोगों की मजम्मत करनी चाहिए जो मिलाद के और अज़ादारी के दुश्मन है, न कि हम उनके साथ मिलकर जो है वो माहौल खराब करें। हम अहले बैत के मानने वाले अपने दुश्मन को भी जानते हैं। मैं बिरादरान अहले सुन्नत से कहता हूं कि इन मसाइल को बातचीत के जरिए हल किया जाए, ताकि मुल्क को जो है, मुल्क को तबाह करने वाले, फिरकों को लड़ाने वाले लोग जो है नाकाम और नामराद हो जाए। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।